اور پھر آپ کو لیے چلتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر اس وقت قمر زمان کائرہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر لیکن کسی نے یہ تو ضیاء الحق سے بھی بڑا مذاق ہے. اس نے تو آئین معطل کر دیا تھا. انہوں نے آئین ہوتے ہوئے آئین کو بے آبرو کر دیا ہے. تھوڑی بہت اگر کوئی اپنے اقتدار کے لیے لالچ کرتا ہے وہ بھی غلط ہے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی نے ماضی میں ایسے اعتراض کیا غلط ہے, لیکن آج ہم جس حالت میں کھڑے ہیں جتنا اور یہ حکومت جو تھی, اب وزیر اعظم کس منہ سے بیٹھے ہوئے ہیں, کس وجہ سے وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں, وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں. اور یہ بڑا واضح سمپل اصول ہے, ساری قوم کے سامنے ہے کہ یہ قومی اسمبلی میں ہارنے لگے تو انہوں نے اپنی ہار اوائڈ کرنے کے لیے جو بہانہ بنا کچھ بھی ہو, آئین جائے, قانون جائے, روایتیں جائے, ملک جائے. یہی صورتحال پنجاب میں ہوئی. جب پنجاب میں ہارنے لگے, مقدر سامنے آ گیا تو فوری طور پہ وہ حرکت کی گئی کہ چند خواتین آپس میں الجھ گئیں. تو 15-20 منٹ کے لیے ہاؤس ایڈجرن کر کے, یہ تو بہت دفعہ ہوا, اسمبلیوں میں ہو جاتا ہے, ہاؤس ایڈجرن کر کے آپ نے قائنی ذمہ داری کرنی ہے, ہاؤس کو ان آرڈر کریں, چیزوں کو کنٹرول کریں. یہ ویپس اینڈ چیف ویپس کیوں ہوتے ہیں, ان کے ذریعے چیزوں کو مینج کر کے یہ پروسیس ہو سکتا تھا. لیکن بڑی واضح بات ہے کہ یہ اب کیا کہیں, لفظ نہیں ملتے ہوئے, ایک بے شرمی کی حد ہو گئی ہے کہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے, بچانے کے لیے, اپنی ہار کو اوائڈ کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو کرنے کو تیار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آج عدالت کو صرف قانونی فیصلہ نہیں کرنا, پاکستان کے مقدر کا فیصلہ کرنا ہے, ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. اگر پاکستان کے آئین کے ساتھ یہی مذاق رہے تو پاکستان خدا نخواستہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور یہ حکمران جو لوگوں پہ غداری کے مقدمے درج کرنے جا رہے ہیں, غداری کے دعوے کرنے جا رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہو گیا ہے. اور اب عدالت کو یہ فیصلہ کرنا ہے, کوئی رستہ نہیں ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بڑے ان کے ٹھٹھے کرتے ہوئے وزیر آتے ہیں, سابق وزیر, اور کہتے ہیں جی ہم نے اعلان کر دیا ہے, پروسیجر شروع ہو گیا ہے. او بھائی, پروسیجر جرم ہو گیا, ڈاکہ مارا گیا, پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کیا گیا, اور آپ ہنس کے کہتے ہیں چلیں آگے بڑھیں, اب اگلے الیکشن میں چلتے ہیں. ہاں, ہم الیکشن میں بھی آپ کا سامنا کریں گے, لیکن اس وقت جو قومی جرم, جو پاکستان کی سالمیت پہ حملہ آپ لوگوں نے کیا ہے, پہلے اس کا فیصلہ عدالت سے لینا ہے, آگے بڑھنے کا رستہ پیدا کرنا ہے. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا تھا. ساری اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ ان اسمبلی سے جو نئی حکومت تشکیل پائے گی اس کے ذریعے ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے, اور ان ریفارمز سے ہم پاکستان کے اندر ایک فری اینڈ فیئر انتخاب کا رستہ پیدا کریں گے. جو گند انہوں نے پھیلایا ہوا ہے, جو الیکشن کمیشن کا اختیار انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, ان قوانین کو ٹھیک کرنا ہے, تبھی بہتری کا رستہ پیدا ہو سکتا ہے, تبھی صحیح انتخاب ہو سکتا ہے. یہ تو چاہتے ہی ہے کہ وہ قانون ایسے ہی رہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, ان کی بدماشیاں ختم نہ کی جائیں, قانون درست نہ ہو اور ان کی مرضی کا الیکشن ہو جائے. ایسے نہیں ہوگا. ہم آج عدالت میں آئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج عدالت کے سامنے ساری پارلیمنٹ, ایک اور پہلا بھی لمحہ آیا تھا, ایک دفعہ پہلے بھی پارلیمنٹ یہاں آئی تھی, اس سے پہلے مولوی تمیز الدین کے کیس میں بھی عدالت کے پاس پارلیمنٹ گئی تھی. آج بھی پاکستان کی نمائندہ ایوان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا ہے. فیصلے وہیں ہونے چاہیے, لیکن وہاں اگر اس جیسے موجودہ ان سیاستدانوں جیسے جو پی ٹی آئی والے ہیں, ان جیسے نالائق بیٹھیں گے تو پھر کرائسس آتے ہیں, اور کرائسس کے لمحوں میں صرف قانونی نقطے نہیں دیکھے جاتے بلکہ لارجر سین کو دیکھ کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. کسی ادارے کو تو کھڑے ہو کے ہماری سمت کو درست کرنے کا راستہ دینا ہوگا. بہت شکریہ. قمر زمان کائرہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ آئین کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے آئین کو بے آبرو کر دیا ہے. اب یہ کس منہ سے وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں, یہ سمجھ سے باہر ہے.